الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے ہر بندے کے ذمے دو قسم کے حقوق لگائے ہیں۔ دو قسم کے حقوق، ایک کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور دوسرے کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق اللہ تک کا تعلق بندے کا اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور حقوق العباد کا تعلق بندے کا بندے کی ذات کے ساتھ ہے۔ حقوق اللہ کے بارے میں جو بندے کے ذمہ اللہ کے حقوق ہیں، ان کے بارے میں دستور یہ ہے، اللہ رب العزت چاہیں تو کل قیامت کے دن ان کو معاف فرما دیں اور چاہے تو مواخذہ کر لیں۔ اور جو بندے کے ذمہ حق ہے، ان کے بارے میں دستور یہ ہے کہ جب تک بندہ بندے کے حقوق ادا نہ کرے یا صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دے، تب تک وہ حق اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتے۔ یا دوسرا یہ ہے کہ جس کے ذمہ حق تھا اس نے ادا نہیں کیا، تو جو مواخذہ کرنے والا یا مطالبہ کرنے والا ہے وہ اس کو اپنی مرضی سے معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف فرما دیں گے۔ جب تک بندہ بندے کا حق ادا نہ کرے یا وہ بندہ جس کا حق بنتا ہے وہ معاف نہ کرے، تب تک اللہ تعالیٰ بھی اس کے حقوق معاف نہیں کرتے۔ ایک حق آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر ایک مسلمان جاتا ہے، جہاد کرتا ہے، اور پھر اس کو شہادت مل جاتی ہے۔ جب وہ شہید ہوتا ہے، تیر کے تلوار کے زخم سے، اس کے وار سے خون کا پہلا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جہاں سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں شہید کا قرض معاف نہیں ہوگا۔ اب شہید کے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن قرضہ معاف نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق بندے کے ساتھ ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنازے کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا؟
آواز لگی کہ 2 درہم یا 2 دینار، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا، پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا کہ تم اپنے ساتھی کا جنازہ خود پڑھ لو۔ صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، جو اس کا قرضہ ہے وہ میرے ذمہ، آپ جنازہ پڑھائیے، اس کی طرف سے قرضہ میں ادا کر دوں گا، آپ جنازہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بندے کا بندے کے ذمہ حق ہے۔ اب یہ حقوق صرف قرضے پر نہیں ہے، اور بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ استاذ کا شاگرد کے ذمہ، شاگرد کا استاذ کے ذمہ، ماتحت کا اپنے جو افسر ہے اس کے ذمہ کچھ حقوق، افسر کے ذمہ اپنے ماتحت کے حقوق، ہمسائے کے ذمہ ہمسائے کے حقوق، والدین کے حقوق اولاد کے ذمہ، اولاد کے حقوق والدین کی ذمہ، اور اسی طرح بہت سارے حقوق چلتے چلتے آپ بڑھتے جائیں گے اور پھیلتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم کجسد الواحد، مسلمان پوری دنیا کا ایک جسم کی مانند ہے، من اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر کسی ایک مسلمان کو درد ہوتا ہے تو پوری امت مسلمہ اس درد کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ المسلم کجسد الواحد، سارے کے سارے پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا، آنکھ میں درد ہو اور اس جسم کو نیند آ جائے نہیں ہو سکتا، دانت میں درد ہو انسان سو جائے نہیں ہو سکتا، پاؤں میں درد ہو اور جسم تکلیف میں مبتلا نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے اور پورا جسم اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس ایک جسم کی مثال دے کر اللہ جل جلالہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو یہ بتلانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ میری پوری امت، چاہے وہ مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، ہندی ہو، سندھی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، انگلش بولنے والا ہو، زبان کوئی بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، سرخ ہو، چھوٹے قد کا ہو، بڑے قد کا ہو، پوری دنیا کے کسی بھی خطہ میں رہنے والا، وہ میری امت کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو تو یہ آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ اور بھائی اس لیے کہا، ایک کو درد ہوتا ہے تو دوسرا اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو اور میرے بھائیو، شاید یہی وجہ ہے اللہ جل جلالہ حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے، میں بیمار تھا تو نے مجھے دوائی نہ دی، میرا علاج نہ کیا، تیمارداری نہ کی، میں ننگا تھا تو نے مجھے لباس نہ دیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ دیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پینے کو نہ دیا۔ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، ہم نے تو نماز میں پہلا جملہ یہی سیکھا، سبحانک اللہم، اے اللہ تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، رہائش سے پاک، بولو بازار سے پاک اور حاجت سے پاک، ضرورت سے پاک۔ اے اللہ تجھے لباس کی ضرورت نہیں، کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ تو فرما رہا ہے میں بیمار تھا، میں پریشان تھا،
مجھے لباس کی ضرورت، مجھے کھانے کی ضرورت، مجھے پینے کی ضرورت۔ اے اللہ تو ہر حاجت سے پاک۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا کے اندر میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ میرا فلاں بندہ، اس کو ضرورت تھی لباس کی، اس کو پہنا دیتا گویا کہ مجھے پہنا دیتا۔ فلاں پیاسا تھا، اس کو پیاس بجھا دیتا، میری پیاس بجھا دیتا۔ کپڑا اس کو پہنا دیتا گویا کہ تو نے مجھے ہی پہنا دیا۔ میرے عزیز دوستو اور میرے عزیز بھائیو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے ساری کی ساری انسانیت اللہ کی عیال ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ جس نے اللہ کے خاندان کا لحاظ کیا اس نے اللہ کا لحاظ کیا، جس نے اللہ کے خاندان کی ضروریات کو پورا کیا اس نے اللہ جل جلالہ کو راضی کر لیا۔ میرے عزیز دوستو اور میرے عزیز بھائیو، اگر اس کا منظر اس کو دیکھنا ہو تو آج انسانیت کس حال پہ پہنچ چکی ہے، آنکھوں دیکھا حال۔ آپ حضرات نے دیکھا نہیں ہوگا، آپ حضرات نے صرف سنا ہوگا۔ چند دن پہلے سیلاب کی صورتحال، بارشیں زیادہ ہوئیں، بعض ایسے علاقے تیز بارشوں کی وجہ سے پانی زیادہ ہوا، اس پانی کی وجہ سے بہت سارے علاقوں میں پانی جمع ہوا۔ بارشوں کے پانی نے ایک سیلاب کی شکل کو اختیار کر لیا۔ بعض علاقوں میں دریاؤں کے بند ٹوٹے، نہروں کے بند ٹوٹے، اس سے نکلنے والا پانی کئی بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ آپ حضرات نے اگر سنا ہوگا، ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب یہ ایسا اعلان ہوا کہ فلاں علاقے کے اندر سیلاب آیا ہے، یقین کیجئے دل نے یہ کہا کہ خود جا کر دیکھنا چاہیے۔ ہم نے اعلان کیا، ہم نے پوسٹ چلائی، ہم نے ویڈیو پیغام جاری کیا۔ اللہ جل جلالہ کے کرم اور فضل سے ہمارے بھائیوں بہنوں اور ماؤں کے تعاون سے تعاون کی صورت شروع ہوئی۔ ہم نے کہا وہاں پر جائیں گے جہاں ہمارے بھائی اور بہنیں متاثر ہوئے۔ ہم نے سفر کیا ایسے حالات کے اندر، وہاں تک پہنچے۔ الحمدللہ شاید جہاں تک کوئی نہ پہنچا ہو وہاں تک پہنچنا ہوا۔ ایسی صورتحال اپنی آنکھوں سے دیکھی جو کہ دیکھ کر آدمی رہ نہیں سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے، وہ لوگ جو چند گھڑیاں پہلے کروڑوں کے مالک تھے اب وہ ٹکے کے مالک نہ رہے۔ وہ لوگ جو رات کو امیر تھے صبح فقیر بن چکے تھے۔ رات تو بڑی دور کی بات ہے، میں یہ بات عرض کرتا ہوں شاید 1 منٹ پہلے وہ امیر تھے، 1 منٹ بعد وہ فقیر تھے، کروڑوں اربوں کے مالک تھے۔ جب پانی گزرا ان کے گھر ملیا میٹ ہو گئے۔ جب پانی آیا ان کے جانور پانی بہا کے لے گیا، ان کے سامان اور ان کے فصلوں کو 1 منٹ میں چند لمحوں میں ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کہنا آسان ہے، گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا تھا نکل جاتے، کہنا آسان ہے سامان اٹھا لیتے۔ میرے عزیز دوستو، یہ میں نے اور آپ نے دیکھا نہیں، میرے اور آپ کے اوپر یہ آفت آئی نہیں، جن کے اوپر آئی ہے آپ اندازہ لگائیے۔ مثلا اگر ابھی بستے ہوئے آ کر گورنمنٹ کا نمائندہ اعلان کرے نکل جاؤ، اپنے گھر کو چھوڑ دو، آپ ایمان سے بتاؤ، آپ اپنے گود میں بڑے بچے کو لیں گے، چھوٹے بچے کو اٹھائیں گے، اس کے کپڑے اٹھائیں گے، سامان اٹھائیں گے، نقدی اٹھائیں گے، یا پہلے یہ سوچیں گے ان کو لے کر جاؤں تو جاؤں کہاں، سامان اٹھاؤں تو کون سا اٹھاؤں، میں اپنا سامان لے کر جاؤں تو جاؤں کس کے در پہ، جاؤں گا تو کہاں پہ جاؤں گا، کس کے گھر جاؤں گا، وہ بھی اجڑ گیا، وہ بھی اجڑ گیا، وہ بھی لٹ گیا، وہ بھی ختم ہو گیا، جاؤں تو کس کے در پہ جاؤں، جاؤں تو کس کے گھر پہ جاؤں، جاؤں تو کس علاقے پہ جاؤں،
اٹھاؤں تو کیا اٹھاؤں؟ ایمرجنسی اپنے بچوں کی انگلی پکڑو یا اس کو دودھ پلانے کے لیے ایک بکری اٹھاؤں؟ بکریاں بھی تو چلی گئی، گائے بھی تو چلی گئی، گھر کی چھت دڑام سے اپنی آنکھوں کے سامنے گر گئی، اور جس کو 60 سال کے بعد ایک مکان بنایا دڑم وہ ہوا جس کو اتنی محنتوں کے ساتھ اپنے گھر کو آباد کیا، ایک لمحہ میں ختم ہوا۔ میرے عزیز دوستو، آج وہ گھر والے صرف روڈ موجود ہے، سڑک کے اوپر ایک چھوٹی سی گدھا گاڑی، اس کے نیچے 4 بچوں کو لے کر ماں بیٹھی ہوئی ہے، 4 بچوں کو لے کر باپ بیٹھا ہوا ہے، ایک اوپر شاپر اور پلاسٹک ہے، اس کا خیمہ بنا کر اسی کے نیچے لوگ بیٹھے ہیں۔ بارش سے بچنے کے لیے وہی ایک پلاسٹک کا گھر، سردی سے بچنے کے لیے وہی پلاسٹک کا گھر، بارش سے بچنے کے لیے وہی ایک چھوٹا سا خیمہ، جو ایک گھر 10 مرلے کے اندر لوگ رہنے والے تھے، آج ایک ٹرالی کے نیچے 10 آدمی وہاں موجود۔ سڑک کے اوپر چلتی روڈ پر دیکھیں، ایک سڑک کے اوپر صرف ایک بچھی ہوئی چادر، جس پر ایک ماں اپنے 4 بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی، ایک باپ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھا ہوگا۔ حالت کیا ہوگی یہ مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ ہماری 1 منٹ کی لائٹ چلی جائے، ہمیں مچھر کاٹے اور رات کو نیند نہ آئے، ان کی ساری رات اسی ایک روڈ پہ گزر جائے، ان پہ کیا بیتی ہوگی؟ اور جن کے گھر چلے گئے، ان کے فصلیں برباد ہو گئی، ان کے جانور زمین، ان کے جانور پانی کے اندر بہہ گئے، کیا حالت ہوگی، کیا عالم ہوگا ان کا؟ میں اور آپ اللہ کا شکر ایک بات عرض کرتا ہوں، آج آواز لگی ہے، لاکھوں لوگ، لاکھوں روپیہ جمع ہوئے، جمع کرنے والے کون؟ جس کو لوگ ملا کہتے تھے، جس کو لوگ مولوی کہتے تھے، جس کو لوگ چندہ کھانے والے کہتے تھے، جس کو لوگ زکوٰۃ مانگنے والے کہتے تھے، آج اللہ کے فضل سے یقین کیجئے، مسجد کے اندر بیٹھ کر سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، جہاں پر وہ لوگ زکوٰۃ کھانے والے، وہ لوگ نام لینے والے، پورے رمضان میں کیمپ لگانے والے، ایک وہاں پر موجود نہیں، ایک نظر نہیں آیا۔ جہاں پر جاؤ گے، سندھ میں جاؤ گے، راجن پور جاؤ گے، اور ادھر توسا جاؤ، ڈی جی خان جاؤ، ڈیرہ اسماعیل خان جاؤ، کوستان جاؤ، کلام جاؤ، پورے پاکستان کے جہاں بھی جاؤ گے تمہیں یہی مولوی نظر آئے گا، ملا نظر آئے گا، پگڑی والا نظر آئے گا، ٹوپی والا نظر آئے گا، اپنے کپڑے گیلے کرتا ہوا، سامان کندھے پہ اٹھا کر دریا کے اندر سے پانی سے عبور کرتا ہوا، یہی ملا، یہی مولوی، یہی نظر آئے گا جس نے امت کے درد کو اپنا درد سمجھا، امت کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا، ان کی بے آرامی کو اپنی بے آرامی سمجھا، ان کو سکون دینا اپنا سکون سمجھا، اور جس نے کہا ان کو سکون ملے گا تو مجھے سکون ملے گا، ان کو راحت ملے گی تو مجھے راحت ملے گی۔ اللہ کی قسم، آج بھی پورے پاکستان کے اندر پہلی صفوں میں نظر آنے والے یہی مدارس، یہی مساجد، یہی خانقاہیں، یہی ملا، یہی نبی کے امتی، یہی نبی کے نام لینے والے الحمدللہ صف اول کے اندر نظر آئے تھے، آ رہے ہیں اور انشاءاللہ نظر آتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیوں، صرف میں آپ سے ایک یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ ان کے درد کو اپنا درد سمجھے، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے۔ میں نے یہ عرض کیا، ٹھیک ہے الحمدللہ لاکھوں روپیہ جمع ہوا، کروڑوں روپیہ جمع ہوا، اربوں جمع ہوا، پہنچ رہا ہے، پہنچا رہے ہیں، لیکن ان کے لگے ہوئے زخموں کا، ان کو ملنے ہوئی تکلیف کا یہ مداوع نہیں ہے، ان کا نیب البدل تو دور کی بات ہے، اس کا بدل بھی نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص ہے جس کا 50 لاکھ کا گھر گر گیا، اس کو آپ
10,000 کا ایک خیمہ دے دیتے ہیں تو کیا یہ خیمہ کافی ہو گیا؟ ہاں اتنا تو ہے، ایمرجنسی کی صورت میں کچھ نہیں تھا، سب کچھ نہیں تھا، کچھ تو دیا، اللہ کا شکر، لیکن یہ کچھ دے کر یہ نہ سمجھے ہم نے بہت کچھ دے دیا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کا شکر اس پر ادا کرتے ہیں، چلو کچھ نہ کچھ تو ادا کر لیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہاں پر پہنچ گئے، ان کو ملے، ان سے بات چیت ہوئی، کسی کے پاس گئے، کسی کے پاس نہ جا سکے تو میں اپنا مرکز اہل سنت والجماعت ہمارے شیخ مکرم حضرت مولانا محمد الیاس گمن دامت فیوز کی طرف سے ملنے والی ہدایات کی روشنی میں ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت اور خانقاہ حنفیہ سرگودا کی طرف سے جو ہم نے تعاون کی ترتیب لگائی اور جو مشورے کے ساتھ طے ہوا، وہ میں اپنی مختصر سی کارگزاری عرض کر دیتا ہوں اور اپنی مشورے کے ساتھ طے ہونے والے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ امید ہے جن لوگوں نے تعاون کیا ان تک یہ صورت پہنچ جائے گی اور آپ رات تک کارگزاری بھی پہنچ جائے گی، اور آئندہ ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے اہداف وہ بھی آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ پوری دنیا تک پہنچ جائیں گے۔ الحمدللہ ہمارا مختصر سا قافلہ، پہلے تو ہم نے مشورے کے ساتھ 2-4 باتیں طے کی کہ ہمارے اپنے سیلاب سے متاثرین ہمارے بھائی بہنیں خاندان ان تک مدد پہنچے گی اور اس کا طریقہ اور ذریعہ کیا ہوگا، یا ہم پہلے کن کو دیں، ہماری اولین ترجیح کیا ہوگی۔ اس کے اندر مشورے سے یہ طے پایا کہ حضرت متکلم اسلام ہمارے شیخ مکرم حضرت مولانا الیاس گمن دامت برکاتہم کے خلفاء جو متاثر ہوئے حضرت کے خلفاء، ان کو ترجیح دی جائے گی۔ پہلے نمبر پر حضرت کے خلفاء، نمبر 2 ہمارے متخصصین، نمبر 3 ہمارے شاگرد، نمبر 4 ہمارے ساتھ منسلک ہمارے متعلقین خانقاہ حنفیہ کے ساتھ ہمارے حضرت کے بیت کا تعلق والے لوگ، نمبر 4، اور ان 4 کے بعد نمبر 5 ان کے علاقوں میں ان کے ذریعے سے وہاں پر رہنے والی عوام۔ بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 1 حضرت کے خلفاء، نمبر 2 مرکز کے متخصصین، نمبر 3 ہمارے طلباء، نمبر 4 ہمارے متعلقین، نمبر 5 ان کے ذریعے سے متاثرین عوام۔ ہم نے یہ طے کیا، اور جو ہمارے سفر کی ابتدا ہوئی، ہمارا قافلہ 7 افراد پر مشتمل، حضرت مولانا محمد اشفاق ندیم صاحب ہمارے مرکز کے استاد، حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب، حضرت مولانا بشیر احمد صاحب، حضرت مولانا محمد ناصر صاحب، حضرت مولانا محمد رمضان صاحب اور بھائی عبدالسلام صاحب، یہ 6 حضرات مختلف علاقوں میں گئے، جن میں فقیر خبیب احمد بھی ان کے ساتھ تھا۔ سب سے پہلے ہم راجن پور کے اندر گئے۔ راجن پور میں مدرسہ ادارۃ النعمان ادارہ ہے اور خانقاہ حنفیہ، وہاں پر ہمارے حضرت کے خلیفہ مجاز اور یہاں کے متخصص بھی ہیں حضرت مولانا محمد اکمل قاسمی صاحب، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا محمد زاہد صاحب۔ یہ حضرات، ان کے پاس ہیڈ حامد جو کہ اپنا راجن پور میں عاقل پور کی طرف جائیں ہیڈ حامد آتا ہے، وہاں پر ان کے پاس چونکہ تقریباً 350 خاندانوں کا کھانا روزانہ پکا کر کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو بستیوں سے شہر کی طرف ایک روڈ آتا ہے، بہت بڑا روڈ کے اوپر آ کر لوگ آباد ہوئے، ان کی لسٹیں بنائی گئی، وہاں سے لوگ آتے ہیں۔ مثلا کسی خاندان کے 10 افراد، کسی کے 12 افراد، کسی کے 6 افراد، ایک آدمی وہاں پر پہنچتا ہے،
کھانا لیتا ہے، کھانا لے کر واپس اپنے خیموں میں چلے جاتے ہیں۔ صبح اور شام ان کو کھانے کی ترتیب وہاں پر لگی ہوئی، وہاں پر گئے، کھانا پکوایا گیا، مختلف جتنا اللہ نے توفیق عطا فرمائی وہ تقسیم کیا۔ اور پھر ہم نے کہا کہ ہم اتنے افراد کی لسٹ آپ لسٹ تیار کر لیں، ہم راشن دیں گے، تو پھر خشک راشن وہاں ہم نے پہنچا دیا۔ ہمارا طریقہ یہ ہے، مثلا وہاں پر ہم راشن نہیں لے کے جاتے، لیکن ان کو پیسے بھیجے، اتنے افراد کے آپ پیکٹ تیار کر لیں، پیکج بن جائے گا، ایک پیکج کے اندر اتنا سامان جمع کر لیں، اور پھر اتنے پیکٹ بنا لیں، اتنے گٹو بنا لیں، تھیلے بنا لیں، جو بھی ہے، تو وہ وہاں پر انہوں نے بنایا، وہاں پر ان کو تقسیم کیا گیا خود اپنی نگرانی کے اندر، ایک طریقہ۔ اور وہاں پر گئے۔ اور دوسرا ہے کہ وہاں بعض متاثرین ایسے ہیں جن کا براہ راست ہمارے ساتھ تعلق ہے، ایک کھانے کی مد میں تیار کھانا، اور دوسرا راشن دیا، اور تیسرا بعض حضرات کو نقدی لفافے کے اندر ڈال کر، کیونکہ وہ لوگ راشن کے علاوہ کسی کو ادویات کی ضرورت، کسی کو دودھ کی ضرورت، کسی کو بچوں کی دیگر ضروریات ہوں گے، ہم نے اپنے پیکٹ بنا کے، لفافے بنا کے، نقد رقم ہم نے ان کو کہا کہ آپ دیکھتے ہیں، وہ انہوں نے کچھ لوگ الگ جمع کر لیے، ان کو الگ نقد رقم کی صورت میں ان کے ساتھ تعاون کیا گیا۔ اور اس کے بعد ہم لوگ فاضل پور پہنچے، فاضل پور میں بھی اسی طرح الحمدللہ ترتیب بنی، اور اس کے بعد پھر لیا تحصیل کروڑ لالیسن، وہاں پہ جانا ہوا، کروڑ لالیسن گئے، اور توسا کے علاقے میں ہمارے متعلقین، ہم نہیں گئے لیکن ہمارا سامان، ہماری نقد رقم ان تک پہنچ گئی ہے۔ اور اس کے بعد سندھ علاقہ، سندھ میں مہیڑ علاقہ، میڑ جگہ ہے وہاں پر، اور لاڑکانہ، نواب شاہ، نوشیر و فیروز ہمارے حضرت کے خلفاء ہیں، ان خلفاء کے ذریعے سے وہاں پر ساتھیوں کے ساتھ تعاون کیا گیا ہے، راشن کی صورت میں، نقدی کی صورت میں۔ اور صوبہ بلوچستان، کوہلو، جل مگسی، مستونگ، جعفر آباد، ان 4 علاقوں کے اندر الحمدللہ ہم نے اپنے متخصصین کے ذریعے سے وہاں پر تعاون کیا ہے۔ اور کے پی کے ڈیرہ اسماعیل خان، کوستان، نوشہرہ، کلام، گلگت، چترال اور مختلف علاقوں میں اپنے متخصصین کے ذریعے سے جو ہمارے شاگرد ہیں یہاں پر تخصص کر کے گئے ہیں، ان کے واسطے سے وہاں تک الحمدللہ ہم نے تعاون پہنچایا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت کے اندر بعض ایسے طلباء یہاں موجود ہیں، یہاں پر پڑھتے ہیں، لیکن ان کے گھر متاثر ہوئے ہیں، ان کے گھر والے متاثر ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے وہاں پر ان کے گھروں میں راشن پہنچایا گیا، نقد رقم دی گئی۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے، ابھی تو ہم نے ایمرجنسی جو ہم نے ضروریات رکھی ہیں، تیار کھانا، خشک راشن، خیمے، ادویات اور کپڑے جو جہاں پر موجود ہیں وہیں پر ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور ان کو دیا جا رہا ہے۔ آئندہ مستقبل میں، بالکل مستقبل قریب میں ہمارے چند اہداف ہیں۔ اب دیکھیے، اب یہ لوگ انشاءاللہ پانی کم ہو جائے گا، آہستہ آہستہ پانی کم ہو رہا ہے، جب یہ پانی کم ہوگا یہ لوگ روڈوں کو چھوڑ کر واپس اپنے گھروں کو پلٹیں گے۔ جب اپنے گھر جائیں گے اب ان کے لیے اس خیمے کی ضرورت نہیں رہے گی، اب اصل ضرورت ہوگی ان کو اپنا گھر بنانے کی۔ اگر کسی کے کمرے کی چھت گر گئی ہے تو وہ چھت ڈالے گا، اگر کسی کے مکان گر گئے ہیں تو وہ اپنا مکان بنائے گا۔ اس کے مکان بنانے میں ان کا تعاون کرنا، ان کے چھت ڈالنے میں ان کا تعاون کرنا۔ کسی کے گھر کی 4 دیواری گر گئی ہے، اب اس 4 دیواری کو پردے کے لیے بنانا، تو اس 4 دیواری کو بنانے کے لیے ان کے ساتھ ان کا تعاون کرنا۔ ظاہر سی بات ہے جن بستیوں کے اندر یہ گھر گرے ہیں تو ان بستیوں کی مساجد اور مدارس وہ بھی شہید ہوئی ہیں، تو ان مدارس کو، ان مساجد کو
اپنی پہلی صورت میں لانے کے لیے ان کو بحال کرنا، یہ بھی انشاءاللہ ہمارے ہدف کا حصہ ہوگا۔ اور ایک ہم نے یہ طے کیا ہے، بہت سارے لوگ جن کے جانور چلے گئے، ظاہر ہے کسی کے 10 جانور، کسی کے 5، کسی کے 2، ہم سب کچھ تو نہیں دے سکتے اور سب کو بھی نہیں دے سکتے۔ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس طرح انشاءاللہ کسی کو گائے خرید کر دیں گے، کسی کو بھینس خرید کر دیں گے، اور کسی کو 2-4 بکریاں خرید کر دے دیں گے، تاکہ ان بکریوں سے اپنا دودھ پئیں، بچوں کو پلائیں، گائے کا دودھ پئیں، اپنے بچوں کو پلائیں، اپنے بچوں کا پیٹ اپنے دودھ پلا کر گائے اور بکریوں کا اس سے اپنی کچھ ضرورت پوری کر لیں۔ اور چوتھی بات، جب ظاہر ہے سردیاں آئیں گی، ان کے گھروں کا سامان یا تو پانی میں بہہ گیا ہوگا، اگر باقی ہے تو شاید استعمال کے قابل نہیں ہوگا، تو ان کو سردیوں کے لباس کی ضرورت ہوگی، جس کے اندر بستر، کپڑے، گرم جوتے، ایسی چیزیں آئیں گی۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مرکز اہل سنت والجماعت اپنے متعلقین کے ذریعے سے، اپنے نمائندوں کے ذریعے سے، آپ حضرات کے تعاون کے ذریعے سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو عارضی ضروریات پوری کرنے کی ترتیب بنا رہے ہیں، تو مستقل بھی ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات بھی اس کے اندر ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، بھرپور ساتھ دیں گے، ارادہ فرمائیں انشاءاللہ۔ تو ایک میں اور گزارش کرتا ہوں، وہ بعد میں تو کریں گے، اس کو کریں گے، آج اپنی اسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ جو توفیق عطا فرمائے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں، 10 روپے سے لے کر جتنا اوپر زیادہ ہو، ظاہر ہے 10 سے چھوٹا نوٹ نہیں ہوتا، اگر جیب میں 10 روپے ہوں، 10 روپے بھی ڈالیں، 10,000 بھی ڈالیں، 100 روپیہ بھی ہو، اپنی جگہ سے اٹھ کر اس جگہ پر لا کر سیلاب زدگان کے لیے تعاون فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ ہر آدمی آئے، چاہے 100 روپیہ 10 روپے کیوں نہ ہو، اس کے بعد ابھی ذکر ہوگا انشاءاللہ، ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی انشاءاللہ۔